بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين النبي الحرمين والإمام القبلتين والرسول الثقلين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في العرضين وحجته على الخلائق أجمعين، روحي وأرواح العالمين لجراب مقدمه الفداء. اللهم عجل فرجه وصحل مخرجه، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات على محمد امیر المومنین السلام کی خوشنودی کے لیے اور صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور تاجیل ظہور معذوانہ کے لیے تیسری بار بلندتر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مشہور فرمان پیغمبر سے گفتگو کا آغاز کیا ہے. اسی کی روشنی میں چند باتیں کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، چند اور باتیں آج. زبان بدل گئی ہے مگر موضوع نہیں بدلا ہے. تو اصطلاح میں ہم لوگ اس کو ایک ٹکٹ میں دو مزے کہتے ہیں. تو بہرحال جیسا حکم ہوا ہے. تو حدیث ظاہر مشہور ہے، اس کے سلسلے میں میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں کل گزارش کی، اور آج پورے دن اس پریشانی میں تھا کہ امیر المومنین السلام کے اوپر 40 منٹ میں یا 45 منٹ میں کیا چیز بیان کروں. تو آخر تک یہ نتیجہ میں نے نکالا کہ جو اتفاق سے ایک واقعہ اور حدیث امام علیہ السلام سے آج کی تاریخ سے منسوب ہے، 20 ماہ رمضان المبارک کی شب سے، تو اسی کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. انشاءاللہ جو ہے وہ اسی سے امیر المومنین السلام کی اور ہمارا جو موضوع ہے اس سے بھی بات متصل ہو جائے. تو گزارش یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں کی کہ پیغمبر اسلام نے ابدی کامیابی کے لیے، ایسی کامیابی کے لیے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کامیابی کے لیے یہ وظیفہ، یہ طریقہ اور اس شخصیت کی نشاندہی کروائی ہے کہ اگر تم دنیا میں آخرت میں ہر طرح کی کامیابی کے طلبگار ہو، کامیابی کو چاہتے ہو، تو امیر المومنین السلام سے متمسک ہو جاؤ تو یہ کامیابی نصیب ہے.
علیہ السلام سے متمسک ہو جاؤ تو یہ کامیابی نصیب ہو جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اس متمسک ہونے کو، اس امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع کرنے کو، ان کی پیروی کرنے کو، اس کے کچھ شرائط بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر دعویٰ کرنے والا تو کامیاب نہیں ہو جائے گا۔ دعویٰ کر لینا تو آسان کام ہے، مگر دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے۔ آیا یہ کہ اس کے کیا شرائط ہیں، اس کے کیا ضابطے ہیں، اس کے کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا اگر یہ کامیابی چاہیے تو اس میں سے جو یہ واقعہ ہے جو 20 ماہ رمضان مبارک کا ہے، اس سے جو نتیجہ وارد ہوگا اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو سب سے پہلی شرط ہے اس کامیابی کے لیے وہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امیر علیہ السلام کو جب ضربت لگ چکی اور آپ زخمی حالت میں گھر میں تشریف لائے تو آپ نے سب لوگوں سے کہا، جو لوگ آ رہے تھے، کہ ان سب محمد علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سب سے کہو کہ چلے جائیں، اور صرف چند اصحاب جو آپ کے خاص تھے وہ رہ گئے۔ تو امام نے ہی فرمایا کہ تم اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے تو مجھے پوچھ لو، اور لیکن سوال کو مختصر رکھنا، میں بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ تو صعصع ابن سوحان مشہور صحابی ہیں، امیر علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا تقویٰ، آپ کا علم۔ آپ نے سوال فرمایا، آپ نے فرمایا مولا یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل تھے؟ آپ افضل ہیں یا آدم افضل تھے؟ جواب دینے سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ساری بحث کا خلاصہ ہے، اور انشاءاللہ اسی بات کو لے کر کے آگے کی تقریروں میں استفادہ کریں گے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں تعریف المرء بذاتہ معیب، ایک شخص کو کی اپنے آپ کی، اپنے ذات کی تعریف کرنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی تعریف کرے یہ عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ تم نے پوچھا ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے قرآن میں کہ جب تمہارے اوپر کوئی نعمت عطا ہو تو تم اسے بیان کر دو، تو میں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی نعمت عطا ہو تو تم اسے بیان کر دو، لوگوں کو بتاؤ۔ تو اس لیے میں جواب دے رہا ہوں، کہا کہ آدم اور مجھ میں افضل ہوں، آدم میں اور مجھ میں افضل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے لیے ساری نعمتیں حلال کی گئی تھیں، صرف ایک چیز سے منع فرمایا گیا تھا، جو کچھ بھی ہو وہ اس بحث میں نہیں جاتا، جو کچھ بھی تھا اس سے آپ کو منع فرمایا گیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام سے ترک اولا سرزد ہو گیا۔ جنت میں تھے اور سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ سے ترک اولا سرزد ہو گیا۔ مجھ علی پہ کوئی چیز حرام نہیں کی گئی تھی، لیکن پوری زندگی میں نے گیہوں کا ایک دانہ نہیں کھایا۔ مجھ علی پہ کوئی چیز حرام نہیں تھا، گیہوں کھانا شریعت محمدی میں جائز ہے، لیکن میں نے اپنی ذات کے اوپر اسے ایک دانہ بھی میں نے گیہوں کا نہیں کھایا۔
صحصا کہنے لگے مولا فرمائیے کہ آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ فرمایا کہ کیا آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ کہا کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہوں اس لیے کہ نوح نے تبلیغ دین کی، ان کے اوپر مصیبتیں پڑیں، جب مصیبتیں برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے بد دعا کر لی۔ مجھ علی کے اوپر رسول اللہ کے بعد ایسی مصیبتیں پڑیں کہ جیسی کسی کے اوپر نہیں پڑی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا، میں افضل ہوں۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل تھے؟ کہا میں افضل ہوں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے کہ ابراہیم نے کیا کہا؟ کہا اے اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، کس طرح موت دیتا ہے؟ تو اللہ نے پوچھا کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ علی نے یہ کہا تھا کہ اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل تھے؟ کہا میں افضل ہوں اس لیے کہ جب موسیٰ کو حکم آیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جا کر کے پیغام الہی کو پہنچاؤ، تو موسیٰ نے پروردگار سے کہا کہ یا الہی مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کی قوم میں سے ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا، اور مجھ علی کو جب حکم ہوا کہ سورہ برات کی تلاوت کر دو مکے میں جا کے، تو یہ یاد رکھو کہ مکے میں کوئی گھر نہیں تھا کہ جس میں سے ایک کو میں نے قتل نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود میں نے جا کر کے اعلان کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول برات کا اعلان کرتے ہیں کفار سے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کوئی شخص نہیں تھا، کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس میں سے میں نے کم سے کم ایک فرد کو قتل نہ کیا ہو۔ میں نے جا کر کے حکم الہی سے اعلان کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول برات کا اعلان کرتے ہیں کفار اور مشرکین سے۔ کہا مولا یہ فرمائیے کہ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ بس آپ بات تک پہنچ گئے ہوں گے۔ کیا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ کہا کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ مریم نے پوری زندگی بیت المقدس میں گزاری تھی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حکم الہی ہوا مریم باہر نکل جاؤ، یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا نہیں۔ لیکن میں علی جب میری ماں کے اوپر حمل کا وقت قریب آ گیا تو دروازے سے نہیں دیوار پھٹ کے مجھے بلایا گیا اندر۔ دیوار پھٹ کے بلایا گیا میری ماں کو کہ اندر آئیے۔ اگر دروازے سے چلی گئی ہوتی تو لوگ کہتے کہ ان کے شوہر کے پاس چابی تھی، کھول کے چلی گئی ہوں گی۔ دیوار پھٹ کے یہ بتایا کہ گئی نہیں تھی، بلائی گئی تھی۔ دیوار نے پھٹ کے بتایا کہ گئی نہیں تھی، بلائی گئی تھی۔ عزیزان محترم، یہ سب ایمان کی علامتیں ہیں، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ یہ دیوار پھٹ جائے تو ہم سب ادھر جائیں گے، ادھر نہیں جائیں گے۔ مگر پھٹنے والا بھی
یہ روایت بھی بہت مشہور ہے، لیکن اس کا آخری حصہ بیان کیا جاتا ہے، میں اسے شروع سے بیان کروں۔ اصول کافی میں یہ روایت عنوان میں علامہ جسی نے نقل کیا، یہ اصول کافی میں شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑا جلیل القدر راہب آیا امیر المومنین صاحب کے پاس اور کہنے لگا کہ یہ فرمائیے کہ آپ کا خدا کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ آپ کا خدا کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ کب سے اور کب تک خدا کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وقت بتاؤ کہ جب وہ نہیں تھا تو میں بتاؤں کہ وہ کب سے ہے۔ وہ وقت بتاؤ کہ جب وہ نہیں ہوگا تب میں کہوں تب تک ہے۔ وہ ہے کہ جو ہر ابتدا سے پہلی ابتدا میں تھا اور ہر انتہا کے بعد میں رہنے والا ہے۔ تو راہب یہ جواب سن کے کہنے لگا، جواب سن کے کیا کہتا ہے؟ انبی انت، کیا آپ پیغمبر ہیں؟ کیا آپ نبی ہیں؟ تو یہ آخری حصہ جو ہے زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا انا عبد من عبید رسول اللہ، میں تو محمد رسول اللہ کے خدمت گزاروں میں سے خدمت گزار ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی آدم سے میں افضل ہوں، نوح سے میں افضل ہوں، ابراہیم سے میں افضل ہوں، موسیٰ سے میں افضل ہوں، عیسیٰ سے میں افضل ہوں، مگر محمد رسول اللہ کا خدمت گزار ہوں۔ ان سب سے میں افضل ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کا میں خدمت گزار ہوں۔ اب عزیزو، جس کا خدمت گزار ایسا ہو، جس کا غلام ایسا ہو، وہ رسول کیسا، وہ نبی کیسا۔ اور عزیزان محترم، یہ کامیابی کی پہلی شرط ٹھہری کہ جو تیرا محسن ہو، جس کا تمہارے اوپر احسان ہو، اس کے احسان کو کبھی نہیں بھولنا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں ان سب سے افضل ہوں، مگر فضیلت اسی لیے ہے کہ محمد رسول اللہ کا خدمت گزار ہوں۔ فضیلت اس لیے ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا خدمت گزار ہوں۔ اگر اور کوئی ہوتا، کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ہیں، نہیں بھی ہوتے تو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام بتا رہے ہیں کامیابی کی شرط یہ ہے کہ جتنے ہو اتنے میں رہو۔ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ خضوع کا مظاہرہ کرو، وہ سب کچھ جو کچھ بھی تمہارے اندر ہے وہ صلاحیت بولنی چاہیے، وہ علم بولنا چاہیے، وہ کردار بولنا چاہیے، زبان نہیں۔ وہ کردار بولنا چاہیے۔ امیر المؤمنین اس لیے ہیں کہ ان کا کردار بولتا تھا، ان کا کردار بولتا تھا، اور کامیابی جسے چاہیے تو اس کا بھی کردار بولنا چاہیے، زبان سے زیادہ کردار بولنا چاہیے۔ آیا وہ واقعہ میں امیر المؤمنین کا ماننے والا ہے تو لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ یہ علی والا اس لیے ہے کہ اس میں وہ صفات نظر آتے ہیں کہ جو امیر المؤمنین، یہ شرط ہے کامیابی کی، یہ شرط ہے دین کی، یہ شرط ہے اسلام کی۔ عزیزان محترم، امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی سے کہاں سے ابتدا کیا جائے، کس بات پر انتہا کیا جائے، لیکن ہر جگہ پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے، جیسے میں نے کل گزارش کیا، ابتدا سے لے کر کے ولادت سے لے کر کے شہادت کے موقع تک، ہر جگہ ہر موقع کے اوپر ایک نہ ایک ایسا پہلو ضرور ملے گا کہ جسے چاہنے والے دیکھ کر کے، اس کا مطالعہ کر کر کے، اس کے اوپر غور کر کے اپنے کردار کو بنائیں۔ امیر المؤمنین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، واقعہ آپ لوگ کے سنے ہوئے، جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں
تو 3 دن تک کعبے میں ہیں فاطمہ بنت اسد۔ جب رسول اللہ مکے میں پھر تشریف لاتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں، تو فاطمہ بنت اسد رسول اللہ سے یہ کہتی ہیں کہ اور سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اور امیر المؤمنین نے پیغمبر کے آغوش میں آ کے آنکھیں کھولیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی، تم نے نظریں میرے لیے بچا کے رکھی تھیں، میں نے علم تمہارے لیے بچا کے رکھا ہے، میں نے علم تمہارے لیے رکھا ہے، میں نے علم کو تمہارے اندر اخذ کر دیا ہے۔ اس موقع پر امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا تورات سے سناؤں یا انجیل سے، کیا زبور سے سناؤں یا قرآن سے؟ واضح رہے کہ ابھی قرآن کے نزول میں 10 سال باقی ہیں، ابھی قرآن کے نزول میں 10 سال باقی ہیں۔ عزیزوں، رسول اللہ نے کہا یا علی میں ساری تلاوتیں سنوں گا، تلاوتیں کر چکے تو فرمایا علی تم نے تورات موسیٰ سے بہتر سنائی ہے، تم نے زبور داؤد سے بہتر سنائی ہے، تم نے انجیل عیسیٰ سے بہتر سنائی ہے، اور وہ قرآن کے جو ابھی نازل نہیں ہوا ہے اسے اسی طرح سنایا ہے جیسے میں سناتا، اسے اسی طرح سنایا ہے جیسے میں سناتا۔ عزیزان محترم، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، علی نے قرآن کو تلاوت کر کے اور قرآن میں سے بھی مومنین کی صفات تلاوت کی ہیں۔ اچھا بھی یہی لگتا ہے کہ امیر المؤمنین مومنین کی صفات سنائیں، اچھا بھی یہی لگتا ہے کہ امیر المؤمنین مومنین کی صفات سنائیں۔ قد افلح المؤمنون، قرآن نے اعلان کیا وہی کامیاب ہیں کہ جو مومن ہیں، وہی فلاح پا گئے کہ جو مومن ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں۔ صاحبان ایمان کے لیے، علی والا ہونے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے امیر المؤمنین سے متمسک ہونا، امیر المؤمنین علیہ السلام سے متمسک ہونا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کے اندر امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہر زندگی کے ہر ایک پہلو میں سے کیا کیا درس ملتا ہے۔ یہ بات تو واضح رہی کہ خضوع و خشوع کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ ساری فضیلتیں میرے اندر ہیں، اس کے بعد میں بھی مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ میں پیغمبر اسلام کا خدمت گزار ہوں۔ ان سب فضیلتوں کے بعد مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ میں پیغمبر کا خدمت گزار ہوں۔ اور ولادت کے متعلق یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہاں سے علم کی بات شروع ہوئی، یعنی ولادت کے دن سے، ولادت کے موقع سے علم کی بات شروع ہوئی، یعنی علی کا چاہنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہ باب مدینۃ العلم ہے، علی کا چاہنے والا علم سے دور نہیں ہو سکتا، جس طرح کا بھی علم ہو۔ شاید ہو سکتا ہے کل کی میری گفتگو سے کچھ لوگ کو اشتباہ ہو گیا کہ میں نے کامیابی کی بات کی، اخروی کامیابی کی بات کی، تو اس کا مطلب یہ کہ دنیاوی کامیابی حاصل نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں۔ امیر المؤمنین کا چاہنے والا وہ ہے کہ جو ہر موقع پہ کامیاب، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دونوں میں کامیاب ہو۔ دعا یہی مانگتے ہیں ہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں کامیابی چاہیے، نہیں، دنیا میں بھی چاہیے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بتایا میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی۔ لہذا دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو، علم کے معیار پہ بنے گی۔ جو کچھ بھی آدمی کامیابی حاصل کرے گا وہ علم کے بنا پر حاصل کرے گا۔ یہ باب مدینۃ العلم ہے۔ اور کیسے علم والے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے 1000
باب علم کے سکھائے، ہر باب میں سے میں نے 1000 اور باب، رسول اللہ نے مجھے 1000 باب علم کے سکھائے، اس میں سے ہر باب میں سے 1000 اور باب میں نے کھولے، 1000 ٹائمز 1000 1 ملین ہوتا ہے، 1000 سے بڑھ کے گنتی نہیں تھی عربی میں، 1 ملین ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی ایکسپرٹ کو کسی بھی فیلڈ کے پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ اپنے فیلڈ کے 1 ملین الفاظ سنا سکتے ہیں، باب نہیں الفاظ، 1 ملین لفظ تو نہیں سنا سکتا کوئی، کتنا بھی بڑا کتنے بھی پائے کا ایکسپرٹ ہو۔ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں میں نے 1 ملین باب علم کے رسول اللہ سے پائے۔ امیر المؤمنین کا چاہنے والا وہ ہو کہ جو ہر فیلڈ میں، ہر اسپیکٹ پہ، ہر فیلڈ میں علم کی طرف توجہ دے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس میں دنیاوی اور اخروی علم دونوں ہیں، کیونکہ دونوں مل کے دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے۔ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام، اور مصیبت اور مصائب تو یہ ہے کہ اس علی کے اوپر کہ جس نے پوری زندگی میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ کمال ہے، ہر شخص اپنے ذات کے لیے کچھ کرتا ہے، اس کے بعد دنیا کے لیے کچھ کرتا ہے تو اسے بڑا آدمی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ذات کے لیے کچھ کیا، پھر دنیا والوں کے لیے بھی کیا ہے۔ امیر المؤمنین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے وہ اس امت کے لیے کیا ہے کہ جس نے احسان نہیں مانا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس بات کے لیے کیا ہے کہ رضا رب کس چیز میں ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس بات میں کیا ہے کہ امت کی بھلائی کس چیز میں ہے، دین اسلام کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، چاہے ہمارا حق پامال کر دیا جائے، چاہے ہمارے اوپر ظلم ڈھا دیے جائیں، چاہے عزیزو اس سے بڑھ کے کیا کوئی مصائب ہو سکتا ہے کہ بڑے مصیبت کے عالم میں امیر المؤمنین ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو زہرا کہنے لگیں کہ آپ کے اوپر بہت مصیبت طاری لگتی ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ لوگ سلام نہیں کرتے۔ زہرا کہنے لگی یا علی آپ سلام کر لیا کیجئے۔ کہا میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ رسول اللہ کے بعد علی پہ یہ مصیبت گزر گئی کہ مسلمانوں نے علی کو لائق سلام نہیں سمجھا۔ نہیں، جواب سلام واجب ہوتا ہے، مسلمان نہیں سمجھا۔ جب گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کے مسجد میں لایا گیا تو کہا گیا کہ آپ بیعت کر لیجئے ورنہ ہم قتل کر دیں گے۔ علی نے کہا اگر میں نے نہ کی تو، کہا ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ علی نے کہا اگر تم نے مجھے قتل کیا تو گویا اللہ کے بندے کو اور رسول اللہ کے بھائی کو قتل کیا۔ تو جواب کیا آیا تھا؟ کہا اللہ کا بندہ تو آپ کو سمجھتے ہیں، رسول اللہ کا بھائی نہیں سمجھتے، رسول اللہ کا بھائی نہیں سمجھتے آپ کو۔ لوگ غدیر کی باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ کا بھائی تسلیم کرنے کو لوگ تیار نہیں تھے رسول اللہ کے بعد۔ اور کیا مصیبت گزرے گی عزیزو، اس کے بعد امیر المؤمنین نے 25 سال گزارے۔
اس مصیبت کے بعد 25 سال گزارے ہیں، پھر عہد خلافت شروع ہوا۔ عزیزو، یعنی اس بات سے، اس سے بڑھ کے کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ امت کو امیر المؤمنین جیسا ملا؟ تو انہوں نے امت نے کیا 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 امیر المؤمنین کے ساتھ، کیا مصیبتیں ڈالی امیر المؤمنین کے اوپر۔ عزیزو، کل میں 18 ماہ رمضان المبارک کا ذکر کر چکا کہ امیر المؤمنین ام کلثوم کے گھر میں تشریف لائے اور افطار کے لیے تشریف فرما ہوئے تو ام کلثوم 2 سالن لے آئی، اور آپ نے فرمایا کہ ام کلثوم، تم نے کبھی دیکھا ہے تمہارے بابا کو ایک وقت میں 2 سالن کھاتے؟ کا جو کچھ بھی حلال ہے اس کا حساب دینا ہوگا، جو حرام ہے اس کا عقاب ہوگا۔ مجھ علی کو قیامت کے دن لمبا کھڑے رہنے کا شوق نہیں ہے، مجھے دیر تک کھڑے رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے قیامت کے دن۔ عزیزان محترم، امیر المؤمنین چہل قدمی کرتے تھے تو ام کلثوم کہتی تھی کہ بابا آپ بڑی مصیبت میں نظر آتے ہیں، آپ بہت مصیبت میں نظر آتے ہیں۔ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہی وہ رات ہے، کہتے تھے یہی وہ رات ہے۔ ام کلثوم کہنے لگی بابا کیا مطلب ہے آپ کا یہی وہ رات ہے؟ کہا کہ تمہارا بابا عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑا، کبھی بھی دل میں ذرہ برابر خوف نہیں آیا، لیکن آج علی وہ کہ جس نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کیا ہے، آج خوف زدہ ہے، اس لیے کہ لقاء الہی کا دن، پروردگار سے ملاقات کا دن ہے۔ عزیزو، امیر المؤمنین فجر سے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے وارد ہوتے ہیں، مرغابیاں بہت شور کر رہی ہیں، غلام خاموش کرنا چاہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں انہیں رہنے دو، یہ میرے فراق پہ رو رہی ہیں، اب میں جا رہا ہوں تو اس حالت میں واپس نہ ہوگا۔ حسن مجتبیٰ سے کہنے لگے جب تک کہ انہیں کھانا اور پانی دے سکو، انہیں پالنا، جس دن یہ محسوس کرو کہ یہ نہ ہو سکے گا انہیں عذاب کر دینا۔ اللہ نے ان کے رزق کا اہتمام کر دیا ہے۔ ارے علی کو جانوروں کے کھانے پینے کا اتنا خیال تھا، 40 ہجری کا کوفہ تھا اور 60 ہجری کا کوفہ ہوگا جہاں آل پیغمبر کو کس عالم میں لایا جائے گا۔ عزیزوں، مسجد میں وارد ہو گئے، امیر المؤمنین مسجد میں وارد ہو گئے، 19 ماہ رمضان المبارک کی صبح مسجد میں وارد ہو گئے اور ایک ایک کو جا کر کے جگایا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی بھی مسجد میں سویا ہوا تھا۔ قربان جائیے ایسے امام کے اوپر کہ جو اپنے قاتل کو جگاتا ہے، قربان جائیے ایسے امام پہ کہ جو اپنے قاتل کو جگاتا ہے۔ اٹھو نماز کا وقت ہو رہا ہے، نہیں اٹھتا ہے۔ مولا کہتے ہیں پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے، یہ کتوں کا طریقہ ہے، پھر بھی نہیں اٹھتا ہے۔ کہا معلوم ہے تم ایسے کیوں لیٹے ہوئے ہو، زہر آلودہ تلوار کو چھپائے ہوئے ہو۔ عزیزو، گلدستہ اذان پر گئے، اذان دی اور نافلہ فجر شروع کی۔ یہ آج 19 ماہ رمضان المبارک ہے۔ علی کا چاہنے والا یہ عہد کرے کہ میرا امام نافلہ فجر میں شہید کیا گیا تھا، میں کم سے کم اس ایک رات کو نافلہ فجر ادا کروں گا، اگر توفیق الہی ہوئی تو عادت بن جائے گی، 2 رکعت فجر سے پہلے۔
عزیزان محترم، علی نے نافلہ فجر شروع کی، پہلی رکعت تمام ہوئی ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے۔ ابن ملجم نے یہ دیکھا کہ ابھی مسجد میں تھوڑے ہی افراد ہیں، یہی موقع ہے، صفیں چیرتا ہوا آگے تک پہنچا ہے۔ عزیزان محترم، جو فزکس جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، محسوس کریں گے، اٹھتا ہوا سر ہے اور گرتی ہوئی تلوار، اٹھتا ہوا سر ہے اور گرتی ہوئی تلوار۔ عزیزو، زخم ضرب جو ہے وہ دماغ پہ لگا ہے۔ علی اٹھ کے فرماتے ہیں، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ علی اس کا نام ہے۔ دماغ جسم کا سب سے نازک حصہ ہوتا ہے، علی اس کا نام ہے کہ جس کا دماغ اتنا مضبوط ہے کہ اس پہ زن پڑنے کے بعد کہتا ہے میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوا، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوا۔ مولا، یہ اس موقع پہ آپ نے کیوں فرمایا ہے؟ کہا میری پوری زندگی کامیابی ہے، میری پوری زندگی کامیابی ہے، لیکن پوری زندگی ایک طرف اور شہادت ایک طرف، پوری زندگی ایک طرف، شہادت ایک طرف۔ عزیزو، مولا کو کمبل میں لپیٹا جاتا ہے، کمبل میں لپیٹا جاتا ہے اور لپیٹ کر کے گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جب گھر کے قریب پہنچتے، جیسے گزارش کر چکا ہوں، گھر اور مسجد کا کیا فاصلہ ہے، گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں یہاں سے مجتبیٰ سے مجھے نیچے رکھ دو۔ کہا میں پاؤں کے بل چل کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا آپ کی یہ حالت نہیں ہے، کیا آپ اس طرح سے گھر میں جائیں؟ کہا نہیں، میں اسی طرح جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں گھر سے گیا تھا تو صحیح حالت میں گیا تھا، میں گھر سے گیا تھا تو غیر زخمی حالت میں گیا تھا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ زینب یہ منظر دیکھے۔ عزیزوں، بس یہی لگتا ہے کہ آپ کو امام کو کربلا کا میدان، عاشورے کا دن یاد آ گیا تھا، جب لاشیں جلتی رہتی ہے کربلا پہ، چاروں طرف پڑے ہوں گے، حسین علیہ السلام میدان میں ہوں گے، زینب دل زینبیہ سے دیکھ رہی ہوں گی، شمر کا کند خنجر ہوگا، حسین کا خشک گلا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيام ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔